किस नंबर 32 हाथ के नाम। अपने घर से आगाज़ करें, अपने मोहल्ले की मस्जिद से, अपने मोहल्ले के इमाम से। फिर देखें सच कैसे बाहर आता है। वो हाथ था, वो हाथ से इतनी दूर पर नहीं आया था, उसे लाया गया था, वो सोच समझ कर आया था और उसके इन लफ्ज़ों ने दिमाग वालों को सोचने पर मजबूर कर दिया था। वो सोच ही तो बदलने आया था और ये पहले सवाल था जब उसकी दी गई नई सोच पर एक लड़के ने अपने मोहल्ले के इमाम मस्जिद से पूछा। ये एक नौजवान लड़का था जो नमाज पढ़ने आया था। दुआ के बाद उससे इमाम को मुखातिब किया। इमाम साहब, मेरा आपसे एक सवाल है। लोगों की भीड़ में उससे पूछ लिया। कुछ लोग भी रुक गए। इमाम ने चौंक कर लड़के की जानिब देखा। वो हैरान हुए। लड़के को पहली बार मस्जिद में देख रहे थे। मोहल्ले के नमाजी भी हैरान थे। पूछो। इमाम के चेहरे पर मुस्कुराहट उभरी। आपने जुम्मे के खुतबे में फरमाया था कि पाकिस्तान के हालात बहुत बदतर हो चुके हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे मक्का में थे, जब लोगों को छुप कर नमाज़ें पढ़ना अदा करना पड़ती थी। क्या ये सच है? लड़का सोच समझ कर आया था। बिल्कुल ऐसा ही है। हम जिस कदर बुरे मुआशरे में रह रहे हैं, जहाँ रिश्वत आम है, सूद आम है, कत्ल व गारत आम है, जहाँ सियासतदानों ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है, जहाँ सच बोलने वालों पर पाबंदी है, जहाँ जान जाने का खतरा है, वहाँ ये लाजिम हो गया है कि हम अपने ईमान को बचाएं, जैसे मक्का में बचाते थे। तज़किया नफ्स करें और अल्लाह को याद करते रहें। इमाम ने अफसोस के साथ जवाब दिया। अल्लाह हमारे ईमान को बचाए। इमाम साहब ने आमीन कहा तो उनके साथ ही बाकी मर्दों ने भी आमीन की सदा लगाई। लड़की ने अफसोस से सबको देखा। उसकी आंखों उसके चेहरे पर अफसोस ही अफसोस था। आपकी बेटी पर्दा करती है इमाम साहब? अगला सवाल अजीब था। इमाम के साथ साथ बाकी मर्दों ने भी हैरत से उसे देखा। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी बेटी शरी पर्दा करती है। इमाम के लहजे में फ़ख्र ही फ़ख्र था। लड़के ने इमाम के पीछे बैठे एक कमज़ोर और ज़ईफ़ आदमी को देखा जिसका सर झुका हुआ था। वो नातवां मर्द सर उठाने के काबिल नहीं था। अभी 2 दिन पहले उसकी बेटी का कत्ल हुआ था। कत्ल करने वाला और कोई नहीं, उसका अपना बेटा था। भाई ने गैरत के नाम पर अपनी बहन को मार डाला था। वो आदमी सर उठाने के काबिल नहीं रहा था। मेरे ख्याल से इमाम साहब, आपको अपनी बेटी का हिजाब उतरवा देना चाहिए, क्योंकि अगर आप आजकल के हालात को मक्का के हालात से मिला रहे हैं, तो मक्का में पर्दे की इजाज़त नहीं थी। पर्दा करने से मना करें अपनी बेटी को। ये मस्जिदें हटा दें और फिर तो किसी काफिर को चाहे ये कि आपको गरम रेत पर डाले, आपकी खाल जला डाले, जैसे हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को डाला गया था। मक्का का माहौल तो ऐसा था। लड़का बोला तो बोलता चला गया। इमाम मस्जिद धुआं धुआं होते सामने बैठे लड़के को देख रहे थे। खामोश गुस्ताख, खबरदार जो ऐसी बातें दोहराई। इमाम गरज उठे। आप लोगों को डर नहीं लगता अल्लाह से? क्या समझते हैं आप? तज़किया नफ्स से बच जाएंगे। आपके पड़ोस में एक भाई ने अपनी बहन का कत्ल कर डाला, तब क्यों नहीं डराया आपने? ये सबक क्यों नहीं दिया था आपने कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है? कहाँ सो रही थी आपकी तालीमात जब एक बाप अपनी बेटी का ज़बरदस्ती निकाह करना चाहता था और उसके नाम मानने पर उसका कत्ल कर दिया गया? आपने क्यों नहीं सिखाया जो पूरा इस्लाम था? आपको क्या लगता है ये रोज़ाना के वज़ाइफ का बताकर आप बच जाएंगे? निकाह कैसे करना है, तलाक कैसे देनी है, तलाक होगी या नहीं हुई, पहली बीवी की इजाज़त के बगैर दूसरी शादी जायज़ है या नहीं, बस ये सिखाया आपने। कौन सा फ़िरका काफिरों का, कौन सा मुसलमानों का है? आप आलमों ने आज की नौजवान नस्ल को इतना कंफ्यूज कर दिया है। हम नौजवान ऐसे इस्लाम को देखकर उससे दूर भाग गए हैं। क्यों इमाम साहब? क्यों आप लोगों ने इस्लाम को इतना मुश्किल बना दिया है? वो आज रुकने वाला नहीं था और ये किसी और का नहीं, हाथ का असर था जो बहुत सारे लोगों पर सर चढ़कर बोल रहा था। और मस्जिद में खामोशी छा गई, मौत जैसी खामोशी। बाप से सवाल करता है, शर्म नहीं आती? इमाम से जब कुछ जवाब न बन पाया तो वो उससे सिधारे। बिल्कुल नहीं। मैं आपका बेटा बाहिर हूँ। यहाँ मैं एक इमाम मस्जिद से सवाल करने आया हूँ, जिसने इस इमानत को आगे पहुँचाने का काम संभाल रखा है, जिसको लेने से पहाड़ों ने इनकार कर दिया था। लड़के के लहजे में ज़रा भी लचक नहीं आई। वो इमाम का बेटा था। उसे फिर भी इस्लाम में दिलचस्पी नहीं थी और आज वो मस्जिद आया तो किस लिए? सवाल करने। किसी ने तो आगाज़ करना ही था ना। उस दिन से डरें जब अल्लाह पूछेगा कि तुमने मेरा पैगाम पूरा क्यों नहीं पहुँचाया। वो उठ खड़ा हुआ।
اگر صرف تزکیہ نفس ہی آپ کا اسلام ہے تو باقول آپ کے میں کافر ہی ٹھیک ہوں، کیونکہ مجھے احساس ہو گیا ہے کہ میں کیا وعدہ کر کے آیا تھا، میں اسی وعدے کو پورا کرنے نکل چکا ہوں۔ آپ اپنا اسلام درست کر لیں، یہ نہ ہو مکہ کے ان حالات میں کہیں آپ پر کافر کا نہ فتویٰ لگ جائے۔ وہ رکا نہیں تھا اور چلا گیا۔ امام مسجد دل ملا کر رہ گیا تھا۔ اس کی نظر میں بیٹا کافر تھا، جو لاکھ جانے کے باوجود اللہ کے آگے نہیں جھکتا تھا، مار کھانے کے باوجود کبھی مسجد نہیں آیا، اور اگر آج آ گیا تھا تو اپنے باپ کی ہی بنیاد ہلا کر چلا گیا تھا۔ تیسرے سیشن کے بعد تو جیسے بنیادیں ہل گئی تھی، ہر جانب صفات تھا۔ تیسرے سیشن میں اس سے علماء کرام کو مخاطب کیا تھا، آج کے امام کو، آج کے اسلام کو کیا بنا دیا تھا انہوں نے اسلام کو۔ اور دوسرے سیشن سے کی سوشل میڈیا پر ایک ہلچل سی مچ گئی تھی جب ریکارڈنگ سامنے آئی تھی، اور پھر تیسرا سیشن تو تھا ہی ایسا کہ علماء اکرام تک ہل گئے تھے۔ وہ اسٹڈی روم میں بیٹھا تھا، اس سے آج پہلی دفعہ سوشل میڈیا پہ لائیو آنا تھا۔ جس مقصد کا آغاز وہ کر چکا تھا، اس کے لیے ضروری تھا کہ گرم لوہے پر لگاتار ہتھوڑے مارے جائیں۔ وہ اسی تیاری میں لیپ ٹاپ آن کر کے بیٹھا جب اس کا فون بجنے لگا۔ یہ وہ نمبر تھا جس کے ذریعے مختلف یونیورسٹیز اور تنظیموں سے رابطہ کر رہا تھا۔ کوئی انجان نمبر تھا، اس سے فون اٹھا کر کان سے لگایا۔ ہیلو، محتاط انداز میں کہا، کیا؟ سمجھتا کیا ہے تم اپنے آپ کو؟ آج کل کے لڑکی ہو کر ہمیں اسلام سکھانے چلے ہو؟ یہ ایک مشہور اسلام اسکالر تھا جو غصے میں لگ رہا تھا۔ اسے اندازہ تھا کہ ایسا ہوگا، اتنی جلدی ہوگا، اس کا اسے اندازہ نہیں تھا۔ وہ ہولے سے مسکرا دیا۔ جب سے پیدا ہوا ہوں اسلام سیکھ رہا ہوں، اسلام جان رہا ہوں۔ 10 سال لگائے ہوں گے آپ نے اسلام کی پڑھائی میں۔ پچھلے 5 سالوں سے آپ اسلام سکھا رہے ہوں گے یقیناً۔ میری عمر 28 سال ہے۔ 28 سال صرف میں نے سیکھا ہے اور سیکھ رہا ہوں۔ ان 28 سالوں میں ایک بھی دن ایسا نہیں گزرا جب میری ماں نے مجھے اللہ سے کیا ہوا وعدہ نہ یاد دلایا ہو۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں میں کل کا لڑکا ہوں؟ میں آپ سے کم اسلام جانتا ہوں؟ وہ پرسکون انداز میں کہتا اگلے کو سلگا گیا تھا۔ جو کرنے آئے ہو اس پر دھیان دو۔ مشہور ہونا چاہتے ہو تو ناچ گانا کرو، اسلام میں مت پڑھو، یہ تمہاری لائن نہیں ہے، ورنہ بہت نقصان اٹھاؤ گے۔ دوسری جانب موجود شخص کا لہجہ تنبیہ تھا۔ بالکل، میری لائن آپ سے الگ ہے۔ میں فرقہ بازی کرنے نہیں آیا، نہ کسی پر فتوے لگانے آیا ہوں۔ میں پورے اسلام کو منظر عام پر لانے آیا ہوں۔ بالکل، میری لائن آپ سے الگ ہے۔ میں فرقہ بازی کرنے نہیں آیا، نہ کسی بھی فتوے لگانے آیا ہوں۔ میں پورے اسلام کو منظر عام پر لانے آیا ہوں۔ اسے نارمل لہجے میں صاف صاف اپنی بات سمجھائی۔ دوسری طرف سے فون کاٹ دیا گیا۔ اسے گہرا سانس لے کر فون واپس رکھ دیا۔ اب وہ لیپ ٹاپ کی جانب متوجہ ہو چکا تھا جہاں اس کا واحد سوشل میڈیا اکاؤنٹ اوپن تھا، مسٹر گرے۔ وہ پچھلے 5 سالوں سے اپنے اس اکاؤنٹ پر ہر طرح کی تعلیمات دے رہا تھا، چاہے وہ سائنس سے متعلق ہوں، نفسیات سے، یا پھر اسلام سے۔ آج وہ پہلی بار سامنے آ رہا تھا، آج کے دور کا سب سے بڑا ہتھیار، سوشل میڈیا، اور وہ اسے ہی استعمال کرنے والا تھا۔ شالی کب سے ہیزل کو فون کر رہی تھی مگر وہ جواب نہیں دے رہی تھی۔ مسلسل بجنے والے فون کی گھنٹی اسے ماضی کی یادوں سے کھینچ لائی تھی۔ آج بھی اگر اسے کوئی یاد آیا تھا تو وہ کائنات تھی۔ جانے اس کے گھر چھوڑنے کے بعد اس پہ کتنا ظلم ہوا ہوگا، وہ اکثر یہ سوچتی تھی پر کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ فون نے توجہ کھینچی تو اس سے برف ہوتے وجود کے ساتھ اپنے پاس فرش پہ رکھا فون اٹھایا اور کان سے لگا لیا۔ ہیلو میم، ڈائریکٹر صاحب کافی ناراض ہیں، آج کی میٹنگ نہیں ہوئی۔ میں نے ان سے آپ کی خراب طبیعت کا بہانہ بنایا ہے۔ مجھے بتائیں اگلی میٹنگ کب کرنی ہے؟ آپ کے بہت سارے فوٹو شوٹس ہیں، شیڈیول بزی جا رہا ہے۔ فکرمند سے شالی بول رہی تھی۔ کینسل کر دو، اسے سر لہجے میں جواب دیا۔ کیا مطلب؟ شالی الجھی تھی۔ سارے پروجیکٹس، سارے شوٹس کینسل کر دو، ٹھنڈے لہجے میں کہتی اٹھ بیٹھی۔ ہونٹ، ہاتھ اور پیر نیلے پڑ چکے تھے۔ دوسری جانب شالی کو شوق لگا تھا، وہ جان گئی تھی ہیزل ہوش میں نہیں تھی۔ میم، آئی تھنک آپ ہوش میں نہیں ہیں، میں کل صبح آ کر اب بات کرتی ہوں، وہ سمجھتے ہوئے بولی تو ہیزل چلائی۔ میں نے کہہ دیا نا سب کینسل کر دو، کچھ نہیں چاہیے مجھے، آج سے سب ختم، ہیزل ختم۔ وہ واقعی اپنے حواس میں نہیں تھی، وہ پوری قوت سے چلائی تھی اور پھر فون بند کر کے اپنی دائیں جانب سوئمنگ پول میں پھینک دیا۔ پھر وہ اٹھی، پاؤں اتنے سن ہو چکے تھے کہ وہ گرتے گرتے بچی، اور پھر وہ خاموشی سے
اندر کی جانب بڑھ گئی۔ دوسری جانب شالی سن بیٹھی رہ گئی تھی۔ اسے یقین نہیں ہوا تھا یہ سب ہیزل نے کہا تھا۔ ہیزل ملک نے، یہ ایک چھوٹا سا پلے تھا۔ عبدل سے بار بار ڈائریکٹر کانٹیکٹ کر رہا تھا۔ فالن اینجل کے نام پر ایک گانا تھا جسے پلے کی فارم میں پیش کیا جانا تھا۔ آپ اچھا گاتے ہیں، اس سے اچھا آپ پرفارم کر لیں، ہم آپ کو منہ مانگی قیمت دیں گے، آپ بس فالن اینجل کا رول پلے کر لیں۔ عبدل سے بار بار ایک ہی درخواست کی جا رہی تھی۔ میں کسی عورت کے ساتھ کام نہیں کر سکتا۔ اس نے عجیب وجہ بتائی تھی۔ ڈائریکٹر کچھ دیر خاموش رہا، پھر سوچنے کے بعد بولا، ٹھیک ہے، ہم اس میں سے ہیروئن نکال دیتے ہیں، یہ کہانی صرف فالن اینجل کی ہے، صرف آپ کی ہوگی، آپ سے بہتر یہ کردار کوئی ادا نہیں کر سکتا۔ عبدل نے پیسوں کی جگہ یہی ڈیمانڈ رکھی تھی کہ اس کے ساتھ کوئی لڑکی نہ ہو، اور اس کی یہ شرط مان لی گئی تھی۔ وہ پہلی بار کسی پلے کا حصہ بننے جا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر چھائی سرد مہری ابھی تک کم نہیں ہوئی تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی لڑکی ہو جسے اسے چھونا پڑے۔ اسے ڈائریکٹر نے میٹنگ کے لیے وینیو بھیج دیا تھا۔ کتنی عجیب بات تھی، ایک کردار اپنا سب کچھ کھونے جا رہا تھا اور ایک کردار نے آغاز کیا تھا۔ وہ خاموشی سے بستر میں دبکی پڑی تھی۔ اتنی سردی نہیں تھی جتنی اسے لگ رہی تھی۔ اس کا وجود کانپ رہا تھا، وجہ جو بھی تھی، پر وہ آیت اس کے ذہن سے نہیں نکل رہی تھی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ایسے دلدل میں دستی جا رہی تھی جہاں سے نکلنا ناممکن تھا۔ وہ خالی خالی دماغ لیے چھت کو گھو رہی تھی جب اس کا فون تھرتھرایا۔ اس نے دیکھا تو اس کے اکاؤنٹ میں ایک بڑی رقم ٹرانسفر ہوئی تھی۔ وہ حیرت اور اچنبھے سے موصول ہونے والے پیغام کو دیکھنے لگی۔ بھنویں سکڑ گئی۔ آخر اتنی بڑی رقم کون بھیج سکتا تھا؟ کہیں غلطی سے تو نہیں آ گئی تھی؟ وہ اسی کشمکش میں تھی کہ فون بج اٹھا۔ یہ وہ نمبر تھا جس سے اسے اس دن میسج ملا تھا جب ماسل سب چھوڑ کر جا رہا تھا، اور ایمان سے پوچھا گیا تھا اگر وہ چلا جائے تو اس کا ذمہ دار کون ہوتا؟ اس کا دل کیا فون دیوار میں دے مارے، فون نہ اٹھائے، دور کہیں چھپ جائے۔ یقیناً وہ شام جبیل تھا جو نمبر بدل کر رابطہ کر رہا تھا۔ اسے دوبارہ فون نہیں کیا تھا۔ پھر آج السلام علیکم، اس سے فون کان سے لگایا۔ وعلیکم السلام، رقم مل گئی آپ کو؟ دوسری جانب سے پیشہ ورانہ طور پر پوچھا گیا، جیسے اس کی تنہا دی گئی ہو۔ آپ حشام جبیل ہیں؟ وہ آواز سے نہیں پہچان پاتی تھی۔ اس معاملے میں وہ تھوڑی کچی تھی، اسی لیے پوچھا تھا۔ باس بزی ہیں، میں ان کا اسسٹنٹ ہوں، آج سے میں ہی یہ سب دیکھوں گا، آپ مجھے کانٹیکٹ کر سکتی ہیں۔ اس کا دل پوچھ گیا، مسیح دکھی ہو گیا۔ اس خاندان کی اتنی اہمیت نہیں رکھتی تھی۔ اپنا کام نکلتے ہی حشام جبیل نے اسے فون کرنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ وہ جذباتی تھی اور اس وقت اس کی آنکھیں لبالب آنسوں سے بھرنے لگی تھیں۔ مجھے پیسے نہیں چاہیے، گلے میں کچھ اٹک گیا تھا۔ وہ سرخ چہرے کے ساتھ بولی۔ پھر کیا چاہیے آپ کو؟ دوسری جانب سے حیرانی سے پوچھا گیا۔ کچھ بھی نہیں چاہیے، میں یہ سب پیسوں کے لیے نہیں کر رہی ہوں، مجھے اپنا احسان اتارنا تھا۔ دوسری جانب خاموشی چھا گئی۔ آپ اپنے باس کو بتا دیجیے گا، میں کوئی غلام نہیں ہوں جس سے وہ خرید لیں گے، اپنے پیسے اپنے پاس رکھیں۔ اس سے کھٹاک سے فون بند کر دیا۔ اسے اب سانس لینے میں مشکل پیش آ رہی تھی۔ اٹھ بیٹھی، آنسوں کو گرنے نہیں دیا، گہرے سانس لے کر خود کو نارمل کرنا چاہا۔ وہ شدید دکھ میں تھی، کون کسی کے ساتھ ایسا کرتا ہے؟ اٹھی اور اٹھ کر اپنے کپڑے استری کرنے لگ گئی۔ اسے صبح آفس جانا تھا۔ وہ خود کو ان سب چیزوں سے آزاد کرنا چاہتی تھی۔ جب تک اس کا رزلٹ نہیں آ جانا تھا اسے یہاں رکنا تھا، اور اس کے لیے جاب لازمی تھی۔ کپڑے استری کرنے تک وہ خود کو کافی حد تک نارمل کر چکی تھی، پر اس کا فون پھر سے بج اٹھا۔ ماسل کا نمبر جگمگ کر رہا تھا۔ وہ خالی دماغ لیے بیٹھ گئی اور فون کو گھورنے لگی۔ سوچتی رہی کہ فون اٹھائے یا نہ، لیکن وہ بھی شاید ضد کر کے بیٹھا تھا کہ اس سے بات کر کے ہی سکون لے گا۔ بالآخر اس نے فون اٹھا ہی لیا۔ کافی پیو گی؟ وہ نارمل انداز میں بولا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، جیسے وہ ذکر ہی نہ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اس سے کیسے دور بھاگی تھی۔ کیا تم مجھے کچھ اپنے بارے میں بتاؤ گی؟ ماسل نے پہلی بار اس سے اس کی ذات کے بارے میں پوچھا تھا۔ وہ اپنے بستر پر بیٹھ گئی، بیڈ سے ٹیک لگا کر کمبل کو اپنے ارد گرد لپیٹ لیا۔ میں چابی والی گڑیا جیسی ہوں، جس کی چابی لگا دی جائے تو وہ ہنستی ہے، بولتی ہے، اور چابی نکال لے تو بے جان پڑی رہتی ہے، اور جس کی چابی چند ایک لوگوں کے ہاتھ میں ہے، جیسے کہ میری ماں۔ وہ کسی ٹرانس کے زیر اثر بول رہی تھی، جیسے کوئی بجی رات کے اس پہر کسی خوف سے اپنے بستر میں دبکی پڑی ہو۔ اور بولو، میں سننا چاہتا ہوں۔ وہ اپنی بیلکونی میں کافی کا کپ تھامے کھڑا تھا۔ اجنبی اور ایسے لوگ جو مجھے پسند نہیں،
ان کی میری زندگی میں کوئی جگہ نہیں ہوتی، ان کے لیے میں پتھر جیسی ہوں۔ وہ ہولے سے مسکرا دیا۔ وہ اس کے لیے پتھر ہی تھی، یا تو وہ اب تک ایمان کے لیے اجنبی تھا؟ اس کی زندگی میں اب تک ماسل کی جگہ نہیں بن پائی تھی۔ کیسے لوگ پسند ہیں؟ اگلا سوال ابھرا۔ اپنے جیسے، ہولے سے جواب دیا گیا۔ اور تم کیسی ہو؟ جیسے کوئی ناپسندیدہ انسان، یا پھر ایسا انسان جسے میں ناپسند ہوں، مجھے چھوئے تو جل کر خاک ہو جاؤں گی، ایسی ہوں میں۔ وہ شدت پسند تھی، اتنی شدت پسند کہ اپنی پسند کے علاوہ کسی کو دیکھتی ہی نہیں۔ اور اگر میں چھوؤں؟ وہ پتہ نہیں کیا سننا چاہتا تھا۔ تم مر جاؤں گی، ایمان نے ہنسے ہنسے آنکھیں موند لی۔ آخر کیوں؟ دوسری جانب بھی ایسے ہی گہری حیثیت تھی جس سے ماسیل کا وجود کٹ رہا تھا۔ اتنا برا ہوں میں؟ اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ اچھائی برائی کی بات نہیں ہو رہی، صحیح غلط کی بات ہو رہی ہے۔ وہ ہولے ہولے بول رہی تھی، اس سے آنکھیں بند ہی رکھی۔ ذہن کو سکون مل رہا تھا۔ تمہیں لگتا ہے تم صحیح ہو؟ ہاں، جیسے آپ کو لگتا ہے آپ صحیح ہیں۔ وہ بیٹھی تھی، پھر دھیرے دھیرے سرک کر وہیں لیٹ گئی۔ کبھی سوچا ہے کیا ہوگا اگر یہ سب جھوٹ ہوا تو؟ ماسیل نے سوال کیا۔ یہ سب جنت، جہنم، خدا، سب جھوٹ ہوا تو؟ مرنے کے بعد کوئی زندگی نہ ہوئی، کوئی حشر نہ ہوا تو کیا ملے گا تمہیں اپنی عبادتوں سے، اپنی نیکیوں کے عوض؟ پھر کیا ملے گا؟ اگر یہ سب جھوٹ بھی ہوا تو مجھے کوئی نقصان نہیں ہوگا، لیکن آپ سوچیں اگر یہ سب سچ نکلا تو کیا ہوگا؟ حشر واقعی ہوا تو کیا ہوگا؟ اس سے الٹا سوال کیا تو ماسیل خاموش رہ گیا۔ آپ کا نقصان ہوگا، پتہ ہے کیا نقصان ہوگا؟ وہ نیند کی کیفیت میں گویا ہوئی، اس کا سر بھاری ہو رہا تھا۔ جانتا ہوں جنت نہیں ملے گی۔ وہ ہنسا تھا، اذیت بھری ہنسی۔ نہیں، جنت شاید مل جائے آپ کی کسی نیکی کے بدلے، پر وہ رک گئی۔ پر ماسیل الجھا۔ آپ کو ایمان نہیں ملے گی۔ اور ماسیل کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہوئی۔ کیا تھی وہ لڑکی؟ ایک پل کو اس نے سوچا اور پھر جھرجھری سی لی۔ وہ ایسا سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ مسکراہٹ غائب ہو چکی تھی۔ کتنے ہی پل خاموشی چھائی رہی، پھر اس سے ایمان کو پکارا، لیکن کوئی جواب نہ آیا۔ یقیناً وہ سو چکی تھی۔ ماسیل نے فون بند کر دیا کہ کہیں شور سے اس کی آنکھ نہ کھل جائے۔ آخر آپ نے ایسا کیا کیا ہے مسٹر عبداللہ کہ آپ کی بیٹی مرزاد سے اتنی بدگمان ہو چکی ہے؟ وہ بلکونی میں کافی کم وقت تھامے کھڑا تصور میں عبداللہ شہاب سے مخاطب تھا۔ عبداللہ شہاب الدین، خود غرضوں میں ایک خود غرض، خود پرستوں میں ایک خود پرست، وہ عبداللہ تھا۔ منتو مراتوں سے مانگا گیا بیٹا۔ میری شہاب الدین کی شادی مرا سکینہ سے ہوئی تھی، جو خوبصورتی میں کسی جمیلہ سے کم نہیں تھی۔ شادی کے 5 سال تک کوئی اولاد نہیں ہوئی، پھر اوپر تلے اللہ نے 3 بیٹیاں دیں۔ سکینہ بی بی کو بیٹے کی شوق تھا۔ اللہ سے دعائیں کی، عبادتیں کی، منتیں مانی، درگاہوں کے چکر لگائے، پھر اللہ نے کہیں جا کر بیٹا دیا۔ چاند سا خوبصورت بیٹا، نہایت حسین، جس کے نام پر جنگ چھڑ گئی تھی خاندان میں، اور پھر آخر میں عبداللہ نام رکھا گیا۔ عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ، جسے اللہ نے حسن اور ذہن بہت دیا تھا۔ وہ بچپن سے ہی ذہین تھا، آرٹسٹ بننے کا شوق تھا، جبکہ گھر والے چاہتے تھے پڑھ لکھ کر فوج میں چلا جائے، پر آرٹ سے جڑے لوگ باقی دنیا سے کٹ جاتے ہیں۔ عبداللہ شہاب کو لکھنے کا شوق تھا، اس کے علاوہ وہ ایک اچھا پینٹر تھا۔ دن بھر کتابیں پڑھنا اور اچھا کھانا، اچھا پہننا، بابو بن کر گھومنا، اس کے علاوہ اسے کچھ آتا ہی نہیں تھا۔ نہ وہ فوج میں جا سکتا تھا، نہ ہی جاب کر سکتا تھا۔ اس کے شوق الگ تھے۔ سردیوں میں لمبا اوور کوٹ پہن کر سگار سلگائے گھومتا تھا۔ شہاب الدین کو باتیں سننے کو ملتی تھیں۔ یہ خود تو نماز روزہ کرتا تھا، جبکہ بیٹا گورو سے متاثر تھا، رنگ برنگی اردو کی تصویریں بناتا تھا۔ 20-22 سال کا ہوا تو گھر والوں نے تنگ آ کر شادی کر دی۔ ان کا ماننا تھا کہ شادی کے بعد سدھر جائے گا، لیکن نتیجہ الٹ نکلا۔ سلمہ بیگم، عبداللہ شہاب کو ایک آنکھ نہ پسند آئی۔ سانولے رنگ کی ان پڑھ سلمہ بھلا عبداللہ جیسے نوجوان کو کیسے پسند آتی؟ خیر، بیوی تو تھی ہی۔ چون چرا کے بعد عبداللہ شہاب نے سلمہ بیگم کو بیوی مان ہی لیا، لیکن اسے بیویوں والی عزت اور مان کبھی نہ دیا۔ غصہ جس کا بھی ہوتا سلمہ بیگم پر اترتا، یہاں تک کہ شادی کے 6 مہینوں ہی بعد عبداللہ شہاب نے اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھانا شروع کر دیا تھا۔ وہ
گاؤں کی سیدھی سادی لڑکی تھی، وہ خاموشی سے سب سہ جاتی اور پھر اپنی ساس کو شکوہ کرنا نظروں سے دیکھتی، جس سے اپنے بیٹے کی چھوٹی تعریفیں کر کے سلمہ بیگم کا رشتہ کیا تھا، اپنے بیٹے کو محنتی بنا کر پیش کیا تھا، چھپایا تھا کہ وہ عیاش تھا، وہ جواری تھا، کچھ نہیں بتایا تھا۔ شادی کے بعد تو جیسے عبداللہ شہاب اور آزاد ہو گیا تھا، کسی دوسرے شہر میں آرٹ کا کوئی بڑا مقابلہ چل رہا تھا، عبداللہ اپنی بیوی اور ہونے والے بچے کو چھوڑ کر چلا گیا اور پھر 6 ماہ تک واپس نہ آیا۔ یہ مقابلہ کراچی میں تھا۔ 6 ماہ تک عبداللہ نے پلٹ کر اپنے گھر والوں کی خبر نہ لی، اس کی بیوی زندہ تھی یا مر گئی تھی، کوئی رابطہ نہیں کیا۔ کراچی میں عبداللہ کو ایمانیں ملی، وہ برطانیہ سے آئی تھی، ہاتھ لگائے میلی ہونے والی کوئی ایمان رابرٹ، جو شخص یہ مقابلہ کروا رہا تھا۔ ایمان اس کی خاص مہمان تھی، اس کا بولنا، اس کا ہنسنا عبداللہ شہاب کو پاگل کر گیا تھا۔ ایمانیں بھی عبداللہ شہاب کی وجاہت اور ذہانت دونوں سے متاثر ہوئی تھی، وہ دونوں جلد قریب آ گئے۔ عبداللہ نے اپنی آرٹ کے بڑے بڑے نمونے پیش کیے، وہ فائنل راؤنڈ میں پہنچ گیا تھا۔ وہ دونوں اکثر ساحل سمندر پر گھومتے پائے جاتے تھے۔ ایک دن بھی عبداللہ شہاب کو سلمہ بیگم کا خیال نہیں آیا تھا۔ ایمانیں جس شخص کی مہمان تھی، وہ ایمانیں کا جھکاؤ عبداللہ کی طرف دکھ چکا تھا اور یہ اس سے برداشت نہ ہوا۔ عبداللہ بہت خوش تھا، اسے یہ مقابلہ جیتنے کا بھوت سوار تھا، وہ ملک کا سب سے بڑا مصور بننے کا خواب دیکھ رہا تھا، پر خواب چکنا چور ہو گیا تھا جب اسے جان بوجھ کر ہرا دیا گیا تھا۔ اسی شام اسے ایمانیں نے بتایا وہ جلد شادی کر رہی ہے، وہ اپنے ہونے والے شوہر کے ساتھ واپس جا رہی تھی۔ عبداللہ شہاب کے لیے یہ صدمہ بہت بڑا تھا، ایمانیں چلی گئی اور وہ اپنی محبت اور اپنی مصوری دونوں ہار گیا۔ وہ ٹوٹے دل کے ساتھ واپس آیا تو سامنے سے سلمہ بیگم ایک بچے کو تھامے بیٹھی تھی، خوبصورت سا بچہ جو بیمار دکھائی دے رہا تھا، وہ رنگ و روپ میں باپ کی پرچھائی تھا، وہ اچانک ہی بیمار پڑ گیا تھا۔ عبداللہ واپس سو آ گیا تھا لیکن گھر نہ آتا، آئے دن گھر میں اس کے ناکام آنے کی وجہ سے لڑائیاں ہوتی تھیں۔ سکینہ نے سلمہ بیگم کو الگ کر دیا تھا۔ شہاب دین کے 2 اور بیٹے تھے جو عبداللہ سے چھوٹے تھے اور سب ایک ساتھ رہتے تھے، پر سلمہ بیگم اور ایک شیر خوار بچے کا رزق سب پہ بھاری پڑ گیا۔ سلمہ بیگم نہ جانے کتنے دن بھوکی رہتی تھیں، پر اپنے بچے کو بھوکا نہیں دیکھ سکتی تھیں۔ وہ اپنے مائکے چلی گئی، بچے کا بہت علاج کروایا، پر اللہ کے حکم سے وہ نہ بچ پایا اور اللہ کو پیارا ہو گیا۔ عبداللہ شہاب کا بت پھر بھی نہ ٹوٹا، اس کا غصہ بھی سلمہ بیگم پر اترا تھا، وہ بیچاری خاموشی سے سہتی رہیں۔ اس کا قصور تھا کہ وہ اپنے شوہر کی ناپسندیدہ بیوی تھی، اسے تو ایمان رابرٹ چاہیے تھی، افسوس جو نہ مل سکی۔ عبداللہ شہاب پھر سے کتابوں میں غرق ہو گئے، کبھی کبھی جوا کھیلنے چلا جاتا تھا، جیت جاتا تو گھر میں عید ہو جاتی اور اگر ہار جاتا تو تشدد کا شکار سلمہ بیگم ہوتی تھی۔ جانے کتنی عجیب و غریب کتابیں پڑھی تھیں عبداللہ شہاب نے، اسے خدا پر ہی شک ہونے لگا تھا۔ اب ان کا دھیان لکھنے کی طرف تھا۔ سلمہ بیگم پھر امید سے ہو گئی۔ اس دوران عبداللہ شہاب نے ایک کتاب لکھی تھی، ایمانی کے نام سے لکھی گئی یہ کتاب بہت مشہور ہونے والی تھی، وہ جانتا تھا وہ اب ملک کا نامور رائٹر بننے جا رہا تھا۔ عبداللہ شہاب بہت خوش تھا، وہ اپنی لکھی ہوئی کتاب لے کر دوسرے شہر گیا، وہ کسی بڑے پبلیشر کو کتاب دے آیا تھا، اس کے ساتھ ایگریمنٹ کر لیا تھا، ابھی کوئی پیسے بھی نہیں لیے تھے، پر شاید ان کی قسمت اچھی نہیں تھی۔ عبداللہ شہاب کی کتاب ایمانیں ضبط ہو گئی تھی، پر عبداللہ شہاب کے نام سے نہیں بلکہ کسی اور رائٹر کے نام سے۔ عبداللہ شہاب کے ساتھ پھر سے دھوکا ہوا تھا اور یہ دھوکا ان سے برداشت نہ ہوا، کسی نے ان کا یقین نہیں کیا، ان کے پاس ایسا کوئی پکا ثبوت بھی نہیں تھا۔ وہ ایک اور صدمہ لے کر واپس آ گیا، اس بار سلمہ بیگم کے ہاتھوں میں ایک چھوٹی سی ننھی پری تھی جس کا نام عبداللہ شہاب نے کتاب لکھتے وقت ہی سوچ لیا تھا، اگر بیٹی پیدا ہوئی تو اس کا نام ایمان ہوگا۔ سلمہ بیگم نے یہی نام درج کروایا تھا۔ سلمہ بیگم کو اپنے شوہر سے انسیت تھی، گھر والوں کے کہنے پر بھی انہوں نے طلاق نہیں لی تھی، وہ اپنے دوسرے بچے کو نہیں کھونا چاہتی تھیں۔ ایمان نے عبداللہ اور سلمہ دونوں کا رنگ روپ چرایا تھا، وہ جسمانی لحاظ سے کمزور تھی کیونکہ اسے پینے کو کبھی کبھی دودھ بھی نہیں ملتا تھا، وہ گھر والے دیتے تھے، وہ سلمہ بیگم اپنی بیٹی کو پلا دیتی۔ سارا زیور، سارا قیمتی سامان عبداللہ شہاب جوئے میں ہار چکا تھا۔ عبداللہ شہاب نے پہلی بار بیٹی کو اٹھایا، وہ بہت چھوٹی تھی، نازک سی، معصوم سی، جو ہر طرح کی نفرت سے پاک تھی۔ پھر عبداللہ شہاب کی نظر بچی کی گردن پر پڑی،
दाईं जानिब कंधे से थोड़ा ऊपर गर्दन पे मटर के दाने जितने 2 निशान थे, सफ़ेद निशान। उनका रंग बाकी जिल्द से ज़्यादा सफ़ेद था। वो दोनों देड़ में ऊपर नीचे थे। अब्दुल्ला शहाब चौंक गए। उन्होंने बच्चे की गर्दन छू कर देखा कि कहीं पाउडर तो नहीं लगा हुआ, और वो हकीकी निशान थे। अब्दुल्ला साहब ने सवालिया नज़रों से सलमा बेगम को देखा। मुझे लगता है पैदाइशी निशान है, सलमा बेगम ने आहिस्ता से जवाब दिया, और उसके साथ ही अब्दुल्ला ने फेंकने वाले अंदाज में नन्ही गुड़िया को खुद से दूर किया। सलमा बेगम ने तड़प कर उसे थामा। अब्दुल्ला साहब के चेहरे पर नफरत थी, बला की नफरत। और फिर कभी अब्दुल्ला साहब ने अपनी बेटी की जानिब नहीं देखा, यूं जैसे वो कोई गलीज चीज़ हो, नफरत के काबिल। और उसके बाद उम्मे ईमान को अपने बाप अब्दुल्ला शहाबुद्दीन से सिर्फ नफरत ही मिली थी, वजह वो नहीं जानती थी। आज उसका ऑफिस में पहला दिन था। सुबह सुबह सलमा बेगम से दुआएं लेकर वो ऑफिस चली आई थी। उसे एडमिन में रखा गया था, वजह वो पहले इंस्टीट्यूट में उसका तजर्बा हासिल कर चुकी थी। ये कंपनी बड़ी थी। पहले ही दिन काम की नौयत देखकर वह हैरान रह गई। इतना सादा काम था जो सिर्फ उससे ही करना था। उसे ये सब सीखना था, सब कुछ उसके लिए नया था। वो पूरी तवज्जो से काम पर फोकस करने लगी। उसे एक लड़की ये सब काम सिखा रही थी, और वो जल्द सब सीख लेना चाहती थी। लंच ऑफिस की तरफ था। उससे लंच किया और उसके बाद फिर से अपनी सीट पर आ गई। उसे जो लड़की काम सिखा रही थी वो अच्छी थी, उसकी नीयत साफ थी। उससे जो सीखा था वो जाने से पहले सब ईमान को सिखा देना चाहती थी। वो लंच के बाद चाय पी रही थी जो उन्हें उनके टेबल पर मिल गई थी। अचानक ही उधेड़ उम्र आदमी उनके पास आया। आप दोनों में से राइटर कौन है? आदमी ने सवालिया नज़रों से दोनों को देखा। ये शख्स भी पाकिस्तानी था। जी मैं हूँ। ईमान खड़ी हो गई। गुड जॉब बेटा, आपका लिखा शौक से पढ़ता हूँ। उन्होंने थंब अप का निशान बनाकर ईमान की तारीफ की। ईमान पहले तो हैरान हुई और फिर उसका चेहरा सुर्ख पड़ गया। कभी किसी ने यूं उसके काम की तारीफ नहीं की थी। उससे अपना आप तरोताज़ा महसूस हुआ, और वो दोबारा तवज्जो काम की जानिब मबसूल करती बैठ गई, पर चेहरे पर मुस्कान थी। आप लोग मुझे बताएं कि आप लोग एक ट्रेन में बैठे हैं और वो ट्रेन सीधा जा रही है। अचानक आप लोगों को खबर मिले कि ट्रेन आगे खाई में गिरने वाली है, तो आप लोग क्या करेंगे? वो लाइव था। बहुत सारी आवाम उसे सुन रही थी, जिनमें ज़्यादा नौजवान थे, और अल नूर एकेडमी के बहुत सारे स्टूडेंट्स जो उसे दिलो जान से सुनते थे, इस वक्त सवाल और जवाब कर रहे थे। उस ट्रेन का ड्राइवर मर चुका है, खिड़कियां दरवाजे खुल चुके हैं। अब बताएं, आप लोग क्या करेंगे? ट्रेन के साथ ही खाई में गिर जाएंगे, खिड़कियों से कूद जाएंगे, या फिर क्या करेंगे? वो सवाल पूछ रहा था और कमेंट्स में लोग अपनी राय का इजहार कर रहे थे। सबने ट्रेन से कूद जाने का कहा था। उन कमज़ोर बच्चों और बुजुर्गों का क्या, जो कूदने की ताकत नहीं रखते? क्या आप उन्हें मरने देंगे, खाई में गिरने देंगे? उससे अगला सवाल किया। हमें ना तो कूदना है, ना ही ट्रेन के साथ खाई में गिरना है। हमने ट्रेन का रुख बदलना है। समझ आ रहा है ना? इस वक्त उम्मते मुस्लिमा उस ट्रेन में सवार है जो तेजी से जहन्नुम की जानिब बढ़ रही है। हम अपना अपना सोचकर तज़किया नफ्स करने नहीं बैठ सकते। हम उन लोगों को अकेला नहीं छोड़ सकते, जैसे हमारे माँ बाप, जिन्हें इस्लाम का सही रुख पता ही नहीं है। हमें अपना ट्रैक बदलना है। हमें सही इस्लाम सामने लाना है। हम किस गेम का हिस्सा बन चुके हैं और कौन ये गेम खेल रहा है, हमें इस सब का पता लगाना है, और ये आप लोग कर सकते हैं। पावर ऑफ नंबर्स का असूल पता है ना आपको? आप लोग दुनिया हिला सकते हैं, पर पहले खुद की पहचान कर लें। खुद को पहचान लें। वो बोलता था तो रुकता नहीं था। सर, मेरे वालिदैन ने आज मुझे घर से निकाल दिया है, सिर्फ इस वजह से कि मैंने उनसे सही इस्लाम का पूछा। मुझे बताएं मैं क्या करूं? मैं आपके साथ चलना चाहता हूं। मैं सही इस्लाम को जानना चाहता हूं। साद नामी लड़के ने कमेंट किया था। हाथ की नज़र पड़ गई थी। साद, साद, उसे साद को मुहातिब किया। अगर रहने का मसला है तो मेरे घर के दरवाजे खुले हैं, पर अपने माँ बाप का एहतराम कभी ना भूलना। वहां तक करो जहां तक अल्लाह की नाफरमानी ना हो रही हो। सेशन पिछले 2 घंटे से जारी था, लेकिन उस सेशन में वो नहीं थी जो मिस्टर ग्रे से अपने सारे सवाल पूछती थी, अपनी उलझनें लेकर जाती थी। उससे ऑनलाइन नहीं आई, और ना वो देख पाई थी कि मिस्टर ग्रे असल में कौन था। उसका ऑफिस का पहला दिन अच्छा गुजर गया था। वो जब वापस ओल्ड टाउन पहुंची तो स्टेशन पर ही मार्सेल उसे मिल गया था। वो उसका इंतज़ार कर रहा था। ईमान उसे देखकर हैरान हुई थी। शाम के वक्त ठंडी हवा चल रही थी। उसने अपनी शॉल को दुरुस्त किया और आगे बढ़ी। कैसा गुजरा पहला दिन?
उसे देखते पूछ रहा था। आज उसने एक खुला ट्राउज़र और कमीज़ पहन रखी थी। ऊपर मोटा स्कार्फ सलीके से ले रखा था, जबकि एक शॉल कंधों पर डाल रखी थी। वो काफ़ी थकी हुई दिखाई दे रही थी। अच्छा था, ईमान ने उसे अपना ऑफ टाइम बताया था और उसी वक्त वो उसका इंतज़ार करते पाया गया था। मैंने सोचा तुम अकेले वॉक करके आओगी तो तुम्हें लेने आ जाता हूँ। वो दोनों अब साथ साथ चल रहे थे। पैदल ही लेने आ गए? ईमान ने सवाल किया। हाँ, क्योंकि गाड़ी नहीं रही। नहीं रही मतलब? ईमान ने रुक कर हैरत से पूछा। कल रात मैं जुए में हार गया। वो सर पर हाथ फेरते बता रहा था, जबकि ईमान तो साकित रह गई। वह बेयकीनी से मासिल को देख रही थी, जिसके चेहरे पर अपनी इतनी महंगी गाड़ी खोने का अफसोस तक नहीं था। तुम्हें पता है, इंसान के बाद कायनात का दूसरा बड़ा नशा गैम्बलिंग यानी जुआ है। बहुत बुरा नशा है ये। वो ईमान के अंदर चलते तूफानों से बेखबर आराम से बता रहा था। रात उसके सो जाने के बाद वो जुआ खेलने चला गया था। वो जब ज़हनी तौर पर परेशान होता था तो हार जाता था, और वो कल रात अपनी कीमती गाड़ी हार गया था। मंजर जैसे बदल गया। वेलेंसिया गायब हो गया और मार्सिल भी। वो अब अपने सुरख टाइलों के सहन वाले घर में थी। उसका बाप लड़ रहा था, झगड़ रहा था। घटिया औरत मुझे इनकार करती है, मुझे पैसे देने से मना करती है, मुझे जुआ खेलने से रोकती है। उसका बाप सब कुछ जुए में उड़ा चुका था। सलमा बेगम के पास सिर्फ एक अंगूठी बची थी, जो उन्होंने ईमान के लिए संभाल रखी थी। उसके बाप को पता चल गया था, और अब वो जुआ खेलने के लिए अंगूठी मांगने आया था। इनकार करने पर अब वो सलमा बेगम को मार रहा था। सलमा बेगम ने ईमान को कमरे में बंद कर दिया था और दरवाजे के साथ सहमी हुई बैठी थी। छोटी सी बच्ची, जो अपनी माँ को मार खाते नहीं देख सकती थी, जो अपने पढ़े लिखे बाप की चायलाना जुबान सुन रही थी। अब वो घुटनों में मुंह छुपाए रो रही थी। उसका जिस्म कांप रहा था। खौफ से उसके चेहरे की रंगत पीली पड़ चुकी थी। ईमान, ईमान। आसिल के बार बार पुकारने पर वो होश की दुनिया में वापस लौटी थी। उसका हलक सूख चुका था। प्यास से कांटे उगाए थे। पेशानी पर पसीने की बूंदें नमादार हुई थीं। वो अब बेयकीनी से अपने चारों जानिब देखने लगी। बचपन था, गुजर गया था, पर वो उसी बचपन में कहीं खो के रह गई थी। तुम ठीक हो? मासिल ने उसका हाथ थामना चाहा। वो एक कदम पीछे हो गई। ऐसा नहीं हो सकता था। उसके सामने खड़ा वो शानदार शख्स गैम्बलिंग करता था। वो एक जवारी था। ईमान का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया था। वो इस जिंदगी को दोबारा नहीं जीना चाहती थी। वो अपनी माँ जैसी जिंदगी नहीं गुजारना चाहती थी। वो अपनी जिंदगी में एक और अब्दुल्ला शाह को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मैं ठीक हूँ। उससे बामुश्किल खुद पर काबू पाया। पेशानी पर आया पसीना साफ किया और फिर से चलने लगी। 10 मिनट की वॉक में उसका जहन उलझा रहा, जबकि मासिल अब किसी और मौजू पर गुफ्तगू कर रहा था। वो जान गया था ईमान उसके जुआ खेलने का सुनकर परेशान हो गई थी, इसीलिए उससे अब मौजू बदलना चाहा। इधर देखो मेरी जानिब। उसकी बात पर ईमान ने पलट कर उसे देखा, जो उससे 2 कदम पीछे खड़ा था। पैंट की जेबों में हाथ डाले वो फुर्सत से उसे ही देख रहा था। ईमान की आंखों में उलझन उभरी। गौर से देख लो मुझे, कितना हैंडसम हूं ना। यकीन करो, मुझसे ज्यादा हैंडसम और चाहने वाला तुम्हें नहीं मिलेगा। वो जेरे लब मुस्कुराहट दबाए उसे तंग कर रहा था। ईमान सटपटाकर चेहरे का रुख मोड़ गई। आपसे किससे कहा मुझे हैंडसम चाहिए? हैंडसम नहीं चाहिए? उससे ईमान की हमरा चलते हुए पूछा। नहीं। ज़हीन, नहीं। तालीम याफ्ता। नहीं। ईमान ने गहरा सांस लिया। अब वो सोच में पड़ गया। मोहब्बत करने वाला। इस बार ईमान के कदम साकित हुए। शोर को अपनी बीवी से मोहब्बत होनी चाहिए, वरना जिंदगी गुजारना मुश्किल हो जाती है। हाँ, शायद मोहब्बत करने वाला चाहिए। वो बेयकीनी की सी कैफियत में बोली। हाँ, तो मोहब्बत भी तो करता हूं मैं तुमसे। वो पुरसुकून हुआ था। आपको लगता है आप मोहब्बत करते हैं? सवाल किया गया। वो अब उसे देख रही थी। मेरी मोहब्बत पर कोई जजमेंट मत देना ईमान, वरना मैं बुरा पेश आऊंगा। उसकी बात का मतलब समझते हुए वो दबा। अच्छा, नहीं कर रही जज। वो गहरा सांस फिसा में खारिज करती हुई बच्चों को देखने लगी, जो कुछ फासले पर अपने घर के लॉन में खेल रहे थे। हमारे बच्चे भी इतने प्यारे हो सकते हैं, सोच लो। वो उसकी नजरों के साविये में देखता हुआ बोला। ये किसने कहा? मैंने। आपको कैसे पता? मैं इतना हैंडसम और तुम भी ठीक ठाक हो तो। ईमान की तरफ देखते हुए शरारत से बोला और बात अधूरी छोड़ दी। वो अब तेवरी चढ़ाई उसे घूर रही थी। क्या हुआ? उससे कंधे उचकाते हुए पूछा। ठीक ठाक मतलब? मतलब मैं ज्यादा हैंडसम हूं। तुम प्यारी हो लेकिन मेरी जितनी नहीं। खैर,
کوئی بات نہیں، گزارا ہو جائے گا۔ وہ اب اسے جان بوجھ کر تنگ کر رہا تھا تاکہ وہ اپنی سوچ سے باہر نکل سکے۔ امیزنگ، تو جائیں پھر کوئی حسین ترین لڑکی ڈھونڈ لینا۔ وہ پھر سے چلنے لگی۔ وہ اس کے پیچھے لپکا۔ نہیں، میں کافی ہینڈسم ہوں تو ایسے ہی بیلنس ہو جائے گا۔ وہ مسکراہٹ دبائے کہہ رہا تھا۔ نہیں، اب خوبصورت ہی ڈھونڈے، اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے۔ وہ سنجیدہ تھی۔ یقین کرو، میں نے تو تمہیں ڈھونڈا ہے اور بہت وقت لگا ہے۔ اب میرے پاس وقت نہیں ہے، تم ڈھونڈ دو۔ وہ اسے تنگ کرنے کا پورا ارادہ کر کے آیا تھا۔ کیسی لڑکی چاہیے آپ کو؟ تمہارے جیسی۔ یعنی فیک؟ وہ تنزیہ لہجے میں بولی۔ معسیل کا کہکا بلند ہوا تھا اور وہ غمگین نگاہوں سے اسے گھور رہی تھی۔ اسے یاد تھا معسیل نے اسے فیک کہا تھا۔ وہ کہتا تھا جو تم اندر سے اسے چھپا کر رکھتی ہو۔ ہاں، فیک بھی چلے گی، جب وہ میرے ساتھ رہے گی تو خود ہی ٹھیک ہو جائے گی۔ آپ سے شادی کرنا کون چاہے گا؟ یقین کرو، بہت سی حسینائیں ایسا چاہتی ہیں۔ ہاں تو کر لے، روکا کس سے ہے آپ کو؟ مجھے کسی میں دلچسپی نہیں رہی۔ وہ صاف گوئی سے بتا رہا تھا۔ تو آپ کو کیا چاہیے؟ بے بسی سے بولی تھی۔ مقابل سے وہ کبھی جیت نہیں سکتی تھی۔ تم۔ اس نے سینے پہ بازو جمائے فرصت سے کہا۔ کیونکہ ادم کو ایمان کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے، ایمان کی وہ روشنی جو ادم کے اندھیرے کو کم کر سکے۔ وہ اب پوری سنجیدگی سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ اس کی سچائی سے نظریں چرا گئی، بلا وجہ ہی ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اوکے، اب میں چلتا ہوں، کچھ کام ہے، بائے۔ وہ سنجیدگی سے کہتا بنا اس کی بات سنے واپس مڑ گیا تھا۔ ایمان نے بے بسی سے اسے جاتے دیکھا تھا۔ وہ ایسا ہی تھا، کبھی چھاؤں تو کبھی دھوپ سا۔ اس کا ہاسٹل بھی آ گیا تھا۔ سردی کا احساس ہوا تو شال درست کرتی آگے بڑھ گئی تھی۔ وہ کس منزل کی راہی تھی اور اب کن راہوں پر بھٹک رہی تھی وہ خود نہیں جانتی تھی۔